الحمد لله الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد والغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آپ حضرات نے اس درس میں تعوذ کی مکمل تفسیر اور اس کے فوائد و فضائل کو سماعت فرمایا. بسم اللہ شریف سے متعلق چند ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. آج الحمدللہ سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کی ابتدا کی جاتی ہے. سورہ فاتحہ شریف اپنے معنوی اور اپنے فوائد و فضائل کے اعتبار سے ایک بہت ہی معتبر اور بنیادی صورت ہے. اس کی عظمت و شان اس حوالے سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اور صورتوں کے نام اس قدر ذکر نہیں کیے گئے، اور صورتوں کے نام اس قدر بیان نہیں کیے گئے جس قدر سورہ فاتحہ کے نام کو بالترتیب ذکر کیا گیا اور جس کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے نام یاد کیے گئے. یقیناً یہ اس سورہ پاک کی سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کی بنا پر اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کو مختلف ناموں کے تحت درج کیا گیا، اور جو شے جس قدر عظمت و ذی احتشام ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کے ناموں کی بھی کثرت ہوا کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کی اس کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آ جاتی ہے، پھر سورہ نساء آ جاتی ہے. بالترتیب مدنی صورتیں گویا کہ شروع ہو جاتی ہیں. لیکن نزول کے اعتبار سے یہ طریقہ نہیں رہا. جو طریقہ ہم دیکھتے ہیں ترتیب کتابی کے اعتبار سے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یہ ترتیب نزول کی نہیں رہی ہے. نزول میں تو یقیناً جس طرح کے ذکر کیا گیا ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی ہے کتاب الوحی کے اندر کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ذکر کی گئی ہیں تو وہ تو 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، سب سے آخر کے اندر ہے. تو اس میں یہ پہلے آ جانا، یہ بعد میں آ جانا، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو نظریہ قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اور مسلمانوں کا اس بات پر پورا گویا کہ طریقہ ہے اور اس میں نظم و ضبط ہے کہ سورہ فاتحہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، ترتیب کتاب کے حوالے سے تو سب سے پہلے لکھی گئی ہے، لیکن یہ نزول کے اعتبار سے کب تھی، اور اب جو مصحف شریف ہے کیا اس اعتبار سے یہ نازل ہوا تھا؟ تو علماء نے اس بارے میں بڑی پیاری تطبیق بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ یقیناً نزول ایک ہنگامی صورت میں تھا. یعنی جیسے جیسے معاملات، جیسے جیسے حوادثات، جیسے جیسے معاملات پیش آتے رہے تو شان نزول آیات کا ان حوادثات، ان معاملات، ان واقعات کی وجہ سے ہوتا رہا. اللہ رب العالمین کے نام کے تعارف کے حوالے سے اور کائنات میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت و توحید کے ذکر کے حوالے سے
ابتدائی آیات کا نزول توحید ہی کے حوالے سے ہوتا رہا، جس طرح کہ سورہ علق ہے، لیکن لوح محفوظ میں جو قرآن موجود ہے اس کی ترتیب ایسی ہے جیسی اس مصحف شریف کی ہے. یعنی اصلاً جو قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر یہ ترتیب کے اعتبار سے ہے. تو یہ بات بھی گویا کہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر بندے کو شک میں مبتلا کرتی ہیں. تو لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہ ترتیب کتابی کے اعتبار سے ہے، لیکن جیسی جیسی ضرورت اترتی رہی، جیسے جیسے معاملات سرکار کے سامنے آتے رہے، جیسی جیسی صورت بنتی رہی، تو کچھ حصہ اس آیت کا اترتا رہا، کچھ حصہ اس آیت کا، جس کی ضرورت، جن مضامین کی ضرورت، جن احکام کی ضرورت پڑتی رہی وہ معاملات اترتے رہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا نہیں کہ ایک ہی صورت اترتی پھر وہ مکمل ہو جاتی پھر دوسری اترتی، نہیں، حضور پر بیک وقت 3 صورتوں کا نزول ایک ساتھ ہوتا تھا. یعنی سورہ نساء بھی اتر رہی ہے تو ساتھ میں سورہ مائدہ بھی اتر رہی ہے. اور یہ صرف اللہ کے بتائے سے اللہ کا نبی جانتا ہے، ورنہ اگر صورتوں کے نام ختم کر دیے جائیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تمام قرآن اپنی عربی ترکیب کے اعتبار سے ایک ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ علم عطا فرمایا کہ جب آپ اپنے غیور صحابہ کو، جس میں حضرت سیدنا علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نصابی رسول ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی ایک اور شرف کی بات ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک اور بہت بڑی منقبت ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں. سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کی صحابیت اور آپ کا شرف بھی آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کس قدر اعتماد فرمایا ہے اور ان کے دیانت اور امانت کو کس قدر قبول کیا ہے کہ جس صف کے اندر وہی لکھنے والے دیگر صحابہ موجود تھے وہاں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو بھی شامل فرمایا ہے. خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ بالترتیب سارے کاتبان وحی میں سے ہیں. جب حضور پر بیک وقت آیات کا نزول ہوتا تو سرکار تلاوت فرماتے اور پھر کہتے یہ جو میں نے پڑھ لیا ہے اس کو سورہ نساء میں لکھ دو، اور فرماتے اب جو میں پڑھوں گا یہ سورہ مائدہ کا حصہ ہے. آپ دیکھیے کہ نزول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سورہ مائدہ جو ہے وہ قرآن کے بالکل آخر میں اتر رہی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ سورہ توبہ کے مضامین بھی بتا رہے ہیں. سورہ توبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں اور سورہ توبہ کی تلاوت کریں اور اس کو دیکھیں تو سورہ توبہ کے مضامین یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ مائدہ کے ساتھ اتر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورہ مائدہ میں ہے. اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حجۃ الوداع کے وقت لکھ کر بھجوا دیا تھا اور یہ آیت کا نزول اس وقت اتر گیا تھا کہ جناب یہ سارے معاملات اس وقت ہوں گے. لیکن اسی سے دیکھیے پہلا جو حج آ رہا ہے اس میں سورہ توبہ کے ابتدائی مضامین بتاتے ہیں کہ جس میں مشرکین کے ساتھ مکمل برات کا اظہار کیا گیا ہے، اور مشرکین نے جو صلح حدیبیہ صلح نامہ کی جو خلاف ورزی کی تھی اس پر اللہ رب العالمین نے ان کی قدرت، اللہ کی قدرت نے سخت تعاقب فرمایا اور فرمایا محبوب بس اللہ اس کا رسول براۃ من اللہ ورسول، اب اللہ اس کا رسول ان کی باتوں سے بری ہے، اب ان کا کوئی فیصلہ نہیں چلے گا، اب کوئی احکام نہیں چلے گا، اب ان کو جہاد کا حکم دے دیں، اب یہ حرم کے اندر نظر نہیں آئیں گے. تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات جو اتری ہیں اس کو سیدنا صدیق اکبر، یہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے کہ جس طرح حضور نے اپنا مسلح حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا تو حج کی جب مشروعیت ہوئی ہے، حج جب فرض ہوا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا امیر سب سے پہلے جس کو بنا کر بھیجا ہے وہ حضور سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پیچھے سے حضرت مولا علی کو بھیجا ہے. میرے آقا نے مولا علی کو سورہ برات کی یعنی سورہ توبہ کی چند آیات لکھ کر بھیجی ہے، اس لیے کہ معاہدہ حضور نے کیا تھا. تو عرب کا یہ تعلق تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب معاہدہ جو کرنے والا ہوتا ہے یا تو وہ خود آ کر اس معاہدے کو ختم کرے، خیر معاہدہ تو پہلے ختم ہو چکا تھا اس لیے کہ کفار نے اس میں خیانت کر دی تھی، یا پھر اس کا کوئی نسبی، اس کا کوئی خاندانی فرد ہو جو آ کر یہ کرے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کے اعتبار سے سارے صحابہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا، اور اس لیے حضرت ابوبکر کو پہلے حج میں بھیجا کہ اس وقت تک کفار مسجد حرام میں آتے تھے اور برہنہ اور ننگا طواف کرتے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا
اور آپ کی غیرت اس قدر بلند تھی کہ سرکار نے اس بات کو پسند نہ فرمایا، اور اس تمام چیزوں کے تدارک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو روانہ کیا، اپنے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کا امیر بنا کر آپ کو بھیجا، اور پیچھے سے کہ یہ وعدہ ختم ہو چکا ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس کے لیے اپنا جانشین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو بنا کر بھیجا ہے، تاکہ یہ بات خاندانی اور نسبی اعتبار سے حضرت مولا علی کو بعد میں بھیجا ہے پیچھے سے، اور آگے مکمل خلافت اپنی ذات کے نیابت کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے تمام امور سر انجام دینے کے لیے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کو روانہ کیا ہے۔ تو سورہ توبہ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ توبہ کے مضامین اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل سورہ مائدہ سے ملتے جلتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ نساء کا بھی نزول اس وقت ہو رہا ہے، اور معاملات گویا کہ اس وقت بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مثلا 20 آیتیں سورہ نساء کی اتری ہے تو 5 آیتیں سورہ توبہ کی اتر گئی، 10 آیتیں سورہ مائدہ کی اتر گئی، پھر 2 آیتیں سورہ نساء کی آ گئی تو 5 آیتیں مائدہ کی آ گئی۔ اب یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو میں نے پڑھ دیا اس کو سورہ نساء میں لکھ دو، اس کو مائدہ میں لکھ دو، اس کو توبہ میں لکھ دو۔ تو اس طرح یہ ترتیب ایک جس کو میں نے کہا کہ ہنگامی اور حوادثی صورت میں ہوئی ہے، جیسی جیسی اس کی ضرورت ہوتی رہی ہے، جیسے جیسے معاملات اور جیسے جیسے واقعات سامنے آتے رہے، قرآن کے ان حصوں کو اللہ رب العالمین جبریل امین کے ذریعے نازل کر کے اپنے محبوب کے لیے راہیں کھولتا چلا گیا ہے کہ اب محبوب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو جس طرح ترتیب جو ہے نزول کی ترتیب قرآن کے مصحف کے مطابق نہیں ہے، میں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ تھی، لیکن قرآن جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے اور بالترتیب 114 ساری صورتیں جو گویا کہ اس کے اندر موجود ہیں، یہ ترتیب بالکل بالاجماع یہ ویسے ہی ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ پر اتارا تھا۔ اور یہ عرض کر دوں کہ صحابہ کرام نے اس میں کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں کیا کہ ان کو حذف تان بنایا جائے اور صحابہ کے بارے میں مغلظات اور بری باتیں معاذ اللہ کی جائے اور ان پر طعنہ کیا جائے اور صحابہ کرام پر الزام تراشی کی جائے، نہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ قرآن کی ترتیب اور قرآن کے مضامین اور قرآن کی آیات